جی ای درگت ہمارا جوائن کو تھا ایس ایس جی اے وکیل ملک اسد ایڈوکیٹر۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا اور شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر ملزمان کو کیا ریلیف مل سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ میڈم. اصل میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ یہ نیب کے ڈومین سے یہ کیس نکل گیا ہے، کیونکہ یہ نیب نے ریفرنس داخل کیا تھا تو نیب کورٹ میں چل رہا تھا 2019 سے ایل این جی ریفرنس کا، لیکن ہم نے جج صاحب کو کنونس کیا اس بات پہ کہ آپ کی ڈومین نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے، کیونکہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو جج صاحب نے وہ اس پہ کنونس ہو گئے اور نیا قانون آ گیا، امینڈمنٹ آ گئی 2023 میں نیب کی، جس کے تحت جو نیب عدالت ہے وہ اس کو سن نہیں سکتی. تو لہذا ہمارے دلائل سے متفق ہوتے ہوئے جج صاحب نے اس کو اپنے کورٹ سے وڈرا کر دیا اور اس کو ٹرانسفر کر دیا کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس کیس کو سننے کا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس کو اپنے کورٹ میں ٹرائل کر سکوں، کوئی کوگنیزیبل لے سکوں. لہذا یہ میرے کورٹ کا اختیار میں نہیں ہے. تو لہذا میں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں ایف آئی اے کورٹ پہ، اگر وہ دیکھے، اگر ان کو کچھ سمجھ آتی ہے تو اس کے اوپر وہ ٹرائل کریں، نہیں تو وہ کورٹ اس کو ریفر کر دیا اس کا. تو الحمدللہ ہم نے اس کورٹ سے 3 سال بعد یہاں سے اس میٹر کو یہاں سے ختم کر دیا اور ابھی نئے کو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ ایف آئی اے کورٹ میں. جی ملک صاحب یہ بتائیں، شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اور جو ہے نیب مجھ پہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ شاہد صاحب کے اوپر جو کیس ہے وہ کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے، ان کو کیبنٹ کے منسٹر تھے پیٹرولیم کے، ان کو کیبنٹ کی طرف سے حاصل تھے تمام ڈیسیجنز کو، جتنے بھی ڈیسیجن تھے ایل این جی کے وہ کیبنٹ نے اپروول دیے تھے. اور کیبنٹ کے بعد جس ڈپارٹمنٹ میں جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز تھیں ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر تھے ان کی طرف سے بھی اجازت نامہ موجود تھا. تو اس صورت میں کسی صورت میں بھی یہ کیس اس طرف جاتا نہیں ہے. لیکن شاہد صاحب کو انہوں نے ایئر لائن کے چکر میں کہ بھئی ان کے جو جہاز ہیں ان کا جا رہا ہے تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی ہو، تو انہوں نے باقیوں کو بھی ان کے ساتھ کنائیونس میں ڈال دیا. تو شاہد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیس نہ ہی اس 3 سال اسی وجہ سے نیب میں رہا کہ ان کو کچھ ثبوت مل نہیں سکا، بالآخر وہ وہاں سے ان کی دائرہ اختیار ہی ختم ہو گیا نیب کا. تو لہذا انشاءاللہ اگلی کورٹ میں بھی اس کو کچھ نہیں حاصل ہوگا اور باعزت طور پہ وہ بری ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور تمام بری ہو جائیں گے جس میں ہم بھی شامل ہیں ایز اے ایم ڈی ایس ایس جی سی ایل ایس ایس جی سی. جی بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب.